احمد اویس صاحب سے بات کرتے ہیں. احمد اویس صاحب، کچھ دن پہلے یہ جو پنجاب اسمبلی کا جو بائی الیکشن تھا، 17 جولائی کو الیکشن تھا، تو 16 جولائی کو جلیل شرک پوری صاحب جو مسلم لیگ نون کے تھے انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور فیصل نیادی صاحب نے استعفیٰ دے دیا. تو بڑی ایک عجیب بات تھی کہ جناب یہ دونوں نون لیگ کے ایم پی اے تھے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا. اور اب پتہ چلا ہے کہ مسعود مجید صاحب جو ہیں وہ ترکی چلے گئے ہیں اور انہوں نے بھی استعفیٰ دیا ہوا ہے اور اپریل کے مہینے سے استعفیٰ دیا ہوا ہے. اور مجھے انفارمیشن مل رہی ہے کہ کچھ اور بھی لوگ ہیں جو کہ غائب ہیں اور شاید 22 جولائی کو چیف منسٹر کے الیکشن میں نہیں آئیں گے. تو کیا یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ جو کچھ پی ٹی آئی نے کیا انہوں نے بھی استعفے دلوائے، وہی کام اب مسلم لیگ نون کر رہی ہے اور دونوں جو ہیں وہ ایک ہی کام کر رہے ہیں، ہارس ٹریڈنگ؟ دیکھیے یہ کام تو جو بھی کر رہا ہے وہ اخلاقی لحاظ سے بھی اور قانونی لحاظ سے بھی کسی بھی اعتبار سے اس کو اپروو نہیں کیا جا سکتا اور یہ غلط کام ہے. جہاں تک ابھی آپ نے بات کی ہے ان کا جلیل شرک پوری صاحب کی بات کی ہے نا، تو وہ ویسے پہلے بھی تنگ تھے. میں آپ کو بتاؤں میں ایڈوکیٹ جنرل تھا تو وہ ایک دفعہ میرے آفس آئے تھے. یہ کم از کم 1 سال پہلے کی بات ہے. اور وہ بہت ساری چیزوں کی بہت ساری ان کی باتیں تھیں اور کہہ رہے تھے کہ میں چھوڑنا چاہتا ہوں، میں یہ نہیں کرتا، وہ الگ بات ہے. لیکن خیر اس کے علاوہ یہ انداز جو ہے سیاست کا، اگر ہم نے اس کو ختم نہ کیا اور ایک دوسرے پہ سکور وننگ پوزیشن میں چلتے رہے اور ایگوئسٹک بھی زیادہ سے زیادہ ہوتے چلے جائیں گے، تو میرا خیال میں ہم ایسے خطرناک موڑ پہ پہنچ جائیں گے کہ جہاں سے irretrievable سچویشن ہوگی کہ جہاں سے ہم واپس نہیں آ سکیں گے. اور یہ میرا خیال میں یہاں پہ عدالت کو بھی ایک بہت سٹرونگ سٹیپ شاید لینے ہوں. الیکشن کمیشن میرے خیال میں اتنی پارشیلٹی میں ہے کہ اس سے بعید نہیں ہے کہ وہ ایسا کام کرے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جہاں پہ اگر کسی سوسائٹی میں سے قانون کی گرفت کمزور ہو جاتی ہے جو عدالتوں کے ذریعے ہوتی ہے اور وہ کمزور پڑ جائے تو وہ سوسائٹی جو ہے کہتے ہیں اٹ بیکم فری فار آل. اور جو سوسائٹی فری فار آل ہو گئی وہ سب سے خطرناک سوسائٹی ہے. ہم بڑی تیزی سے اس طرف جا رہے ہیں. اچھا ہمیں یہ سب طرف چھوڑنی پڑے گی. بڑی ادب سے عرض کروں گا 2018 کے سینٹ کے الیکشن میں کس پارٹی کے ایم پی ایز کی ویڈیو موجود ہے ان کے سامنے نوٹوں کے ڈھیر رکھے؟ نہیں، لیکن عمران خان نے ان کے خلاف کارروائی کی. سنیے نا، اب یہ بکاؤ مال جو ہے وہ سارا پی ٹی آئی کے اندر ہی ہے. یہ بھی تو سوال ہے نا کہ سارا کچھ اس کے اندر ہے. اور یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوشش نہیں کی. یہ شرک پوری صاحب اور ان کے ساتھ 4 اور مسلم لیگ نون کے ایم پی اے تھے جن کے ساتھ عمران خان صاحب نے بنی گالا میں لیکن آپ نے ان کو دوبارہ گلے لگا لیا نا، ان لوٹوں کو گلے لگا لیا آپ نے. وہ لوگ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر ہیں جی. اچھا اب اگر آپ کو معلوم ہے کہ جو ویڈیو ہے جو آئی ہے شرک پوری صاحب کی آڈیو آئی ہے اس کے ہم کیا حساب لگائیں؟ وہ زرداری صاحب نے پیسے دیے شرک پوری صاحب. عطا تارڑ صاحب نے فرمایا ہے کہ اگر جلیل شرک پوری صاحب واپس آ گئے تو ہم ان کو گلے لگا لیں گے. تو مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہمارے مینڈیٹ پر ہے نا جی. اچھا آپ بات مکمل کر لیں احمد اویس صاحب. اگر ان کو کسی نے خریدنے کی کوشش کیا، کیا جلیل شرک پوری کو زرداری صاحب نے پیسے دیے؟ میں کہیں سے بھی کوئی ایویڈنس نہیں، لیکن زرداری صاحب کا نام لے کر یہ کہہ دینا کہ جی کے پی میں بھی ان کے لوگ بکے ہیں، پنجاب میں بھی ان کے لوگ بکے ہیں، یہی لوگ پنجاب میں ہمارے بندے بھی خریدے، اب الزام لگا رہے ہیں. احمد اویس صاحب بات مکمل. میرا خیال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے نا ابھی ہر خرید و فروخت کے اوپر زرداری صاحب کا نام آ رہا ہے. ویسے میں بات کر رہا ہوں کہ اگر نون لیگ کا ایک پروجیکٹ ہے یا وہ ایک کام کر رہے ہیں تو زرداری صاحب ان کے لیے کیوں پیسے دیں گے؟ سمجھ نہیں آتی مجھے. لاجک کو اٹ ڈزنٹ اپیل ٹو لاجک. لیکن بہرحال بات تو جیسے بھی چل رہی ہے، کوسچن تو یہ ہے کہ یہ پیسے کا لین دین جو ہے الیکشن کے معاملے میں حکومتوں کو تبدیل کرنے میں، حکومتوں کو گرانے کے لیے یہ بڑا خطرناک کھیل ہے. اچھا یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کھیل کھیلا گیا نا جی. اویس صاحب 2018 میں پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت بنوانے کے لیے ان کے 155 لوگ تھے، ہمارے 166 لوگ تھے، لیکن یہ کھیل کھیلا گیا. اس کی معافی کیسے دے دی جائے؟ میں پھر دہرا دوں کہ 17 جولائی کو صرف 5% سیٹوں پر الیکشن ہوتا، 95% وہ بھیانک بندوبست ہے. تو آپ وہی کر رہے ہیں جو آپ کے ساتھ پی ٹی آئی نے کیا. جی نہیں، میں اویس صاحب اور زبیر صاحب ہم اس پر متفق ہیں کہ سیاست میں پیسے کا جو لین دین ہے اس پہ جو خریدی جاتی ہیں وفاداریاں وہ غلط کام ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے. اب اویس صاحب سے پوچھ تو لوں نا، اویس صاحب آپ اتفاق کرتے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں خرم صاحب کے وفاداریاں نہیں خریدنی چاہیے؟
وہ وفاداری تو نہیں ہوتی نا، جو پیسے پہ جس کی بنیاد پیسہ ہے وہ وفاداری تو نہیں ہے، وہ ضمیر فروشی ہے. وہ تو دیکھیے نا، وہ تو آپ ایک طوائف کی خوبصورت نظر سے دیکھتی ہے. نہیں ویسے طوائف کو انتہائی بڑا جرم ہے. طوائف اپنا جسم بیچتی ہے، ضمیر تو نہیں نہ بیچتی. میرا خیال ہے طوائف تو بہتر ہوتی ہے ضمیر فروش سے، طوائف بہتر ہوتی ہے. یہ انٹلیکچوئل ڈونیسٹی، یہ دیکھیے نا یہاں پہ تو ایک دو ڈس آنیسٹی اکٹھی ہو گئی ہیں، ایک مانیٹری اور ایک انٹلیکچوئل. اچھا میں ذرا زبیر صاحب کو گفتگو میں شامل کرتا ہوں. زبیر صاحب آپ چھوڑ دیں، آپ ایک اکانومسٹ ہیں. جسٹ ایز این آرڈنری سٹیزن، ایز اے سٹیزن آف پاکستان، یہ ہارس ٹریڈنگ کو روکنے کے لیے الیکشن کمیشن کیا کرے؟ کیا دیکھیے ایک بات ہے نا، ابھی تو فی الحال یہ جو جن حربوں سے یہ چھانگا مانگا کی جگہ، اب دیکھیں پیسہ اتنا زیادہ آ گیا سیاست میں کہ پہلے چھانگے مانگے بیچاروں کو لے کے جاتے تھے، اب ترکی لے کے جا رہے ہیں. آپ سوچئے کہ کتنا پیسہ کمایا گیا ہے، جو یہ پیسہ اگر یہ حرام کا ہوگا، ورنہ اپنے پیسے کو یہ پیسہ اگر آپ اسٹیٹ بینک کو دے دیں، ہاں دیکھیں، اور بجٹ کو دے دیں. بات یہ ہے کہ ابھی یہ پتہ نہیں کس نے تاریخ بنا دی کہ اس تاریخ کو الیکشن ہوگا. چاہیے کہ الیکشن کمیشن کہے کہ یہ فیصلہ ہم کریں گے، اور یہ فیصلہ جو ہے یہ اس دن الیکشن ہوگا جب تمام ممبران موجود ہوں اور وہ اپنے پارٹی کی جو ابھی سپریم کورٹ نے بتائی ہوئی جو لائلٹیز ہیں اس کے مطابق ووٹ ڈالے. دیکھیں نا، یہ کوئی مشکل کام. اچھا یہ جو آپ کی جو تجویز ہے یہ بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. اچھا احمد اویس صاحب، یہ جو تجویز ہے زبیر صاحب کی کہ الیکشن اس دن ہو جس دن تمام ایم پی ایز ہاؤس میں موجود ہوں، کیا یہ لیگل پوائنٹ آف ویو سے یہ درست ہے تجویز؟ نہیں دیکھیے، لیگل تو اصل میں یہ تو کہ ایک رن آف الیکشن ہو رہا ہے نا، کہ یہاں تو جتنے بیٹھے ہوں گے ان کی میجورٹی کاؤنٹ کی جائے گی، جو اس وقت پوزیشن ہے. لیکن جو ان کی تجویز ہے وہ بڑی اچھی تجویز ہے، اور وہ سپریم کورٹ اس کے اوپر ایکشن لے سکتی ہے، اور وہ کم از کم اس معاملے کو دیکھیں کہ یہ الیکشن کمیشن یہ سپریم کورٹ کا معاملہ ہے نہیں. آئین پاکستان سے آگے سوال یہ کہ انشور کرنا نہیں جانا چاہیے. غیر حاضر ارکان اسمبلی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی. میں ایک بات کروں، لیجیے غیر حاضر کے سوال یہ ہے کہ یہ تو وہ غیر حاضر ہیں، یہ وہ اٹھائے گئے ہیں، یہ تو ہیبیس کارپس پٹیشن ہائی کورٹ میں آنی چاہیے. وہاں سے پتہ لگے گا کہ کون کیسے گیا اور کون آیا. جلدی سے یہ تو بڑی خطرناک صورتحال ہے. غیر آئینی کام آئین سے آگے نہیں جانا چاہیے. جب غلط کام ہوتے ہیں تو آئین سے آگے جاتے ہیں، اور جب ہم کہہ رہے ہیں کہ اچھا کام ہو تو وہاں پر اس بات کا فیصلہ کون کرے گا؟